بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک رائٹس اور میں ہوں سید عابد کاظمی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کراچی آپریشن کے حوالے سے کہ اس سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے اور کس کو نقصان ہو رہا ہے۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں مشاور تجزیہ نگار اور جن کا تعلق کراچی سے ہے، جناب ارشد صدیقی صاحب۔ آپ کو اسٹوڈیو میں ویلکم کہتے ہیں۔ غالباً پہلی بار ہی ہمارے اسٹوڈیو میں آئیں تو آپ کو اس وجہ سے ہم خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور آپ سے جاننا چاہیں گے ہم کہ کراچی کی کیا صورتحال ہے۔ لیکن ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کراچی روشنیوں کا شہر جس کو کہا جاتا تھا اور ایک انٹرنیشنل سٹی کے طور پر جانا پہچانا جاتا تھا، امن کا گہوارہ تھا، کافی عرصے سے اس میں آگ لگی ہوئی ہے۔ ہر روز قتل و غارت، اغوا برائے تاوان اور ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہوتے ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن بھی پاکستانی چینلز پر یہ سرخی کراچی کی نمایاں نہ ہو کہ اتنے لوگ مارے گئے ہیں۔ 8-10 لوگ تو ڈیلی کا جو عام لوگ ہیں وہ ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنتے ہیں، جس میں ڈاکٹر ہوئے، علماء اکرام ہوتے ہیں اور وہ لوگ جو ہمارے پاکستان کو آگے لے کر چلنے کے لیے ایک عزم کرتے ہیں اور جنہوں نے محنت کی ہے، تقریباً 30-35 سال محنت کر کے پڑھتے ہیں، کسی پروفیشن میں ڈگری حاصل کرتے ہیں، پھر اس پر عبور حاصل کرتے ہیں۔ جب وہ عملی طور پر کام پر جاتے ہیں تو اس کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور یہ 30-35 سالوں کی جو محنت ہے، ان کے ماں باپ ان کو پڑھاتے ہیں اور اس امید کے ساتھ کہ یہ بڑے ہوں گے، ان کا بھی سہارا بنیں گے اور پاکستان کے لیے بھی کچھ کریں گے، تو ان کو اچانک ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے مار دیا جاتا ہے۔ یہ معمول بن چکا ہے۔ لیکن علانیہ طور پر آپریشن تو کافی عرصے سے جاری ہے، لیکن علانیہ طور پر جب 5 ماہ ہو چکے ہیں آپریشن کو، تو اس آپریشن سے کیا نتائج نکلے ہیں؟ آپریشن جب سے شروع ہوا اس وقت تک جو 25 فروری تک رپورٹ تھی، اس میں 14,000 لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور صرف 175 لوگوں کے چلان ہوئے، اور اس میں سب سے بڑی یہ بات ہے کہ 12,025 جو لوگ ہیں، آن دی ریکارڈ میں بتا رہا ہوں، جو 12,025 لوگ ہیں وہ کس کھاتے میں ہیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ کیا وہ سارے دہشت گرد ہیں؟ اگر سارے 12,000 دہشت گرد گرفتار ہیں جن کا کوئی پتہ نہیں ہے تو پھر تو امن ہو جانا چاہیے کراچی میں، ٹارگٹ کلنگ کے واقعات نہیں ہونے چاہیے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ آج کے پروگرام میں یہ جاننا چاہیں گے ہم کہ یہ آپریشن کس سطح پر ہو رہا ہے اور کس جانب جا رہا ہے، کیونکہ کراچی سے ہی تعلق رکھنے والے ایک مشہور تجزیہ نگار ہمارے مہمان ہیں، تو ان سے جانیں گے کہ اس آپریشن سے کس کا فائدہ ہے، حکومت کا، کسی سیاسی پارٹی کا، یا عام عوام کا، اور یا کسی بیرونی طاقت کا، یا پھر ان لوگوں کا جو اس آس میں ہیں کہ پھر دوبارہ کراچی روشنیوں کا شہر بنے۔ جناب ارشد صدیقی صاحب، آپ بتائیں، میں نے جو انٹرو میں بتایا یہ صورتحال ہے، اور یہ آپریشن جب سے مثلا ستمبر سے علانیہ طور پر شروع ہوا ہے، اس کے بعد آج تک کیا سچویشن ہے اور کس طرف یہ جا رہا ہے؟ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عابد کاظمی صاحب کا بہت بہت شکریہ اور آپ کے ادارے کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں مدعو کیا ہے کراچی آپریشن کے بارے میں، اور یہ ٹاپک آپ نے جو لیا ہے، سمجھیں کہ پاکستان میں کراچی سٹی جو ہے ایک طرح سے منی پاکستان ہے، جس کے حالات تقریباً میرے حساب سے 20 سال سے خراب ہوئے ہیں اور چلتے آ رہے ہیں اسی طریقے سے جی۔ اور آپ نے جو ابھی آغاز میں سب جو باتیں کی ہیں کہ روشنیوں کا شہر تھا کراچی، اس کو کس کی نظر لگ گئی، جی، جو ابھی تک صحیح نہیں ہو پا رہا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کراچی ایک کاسموپولیٹک سٹی ہے، اس میں سارے فرقے کے لوگ رہتے ہیں وہاں پہ، مختلف صوبے کے لوگ آتے ہیں، جابس کے لیے آتے تھے وہاں پر، تو اس میں سیاسی پارٹیز بھی بنی ہے وہاں پہ۔ مین پارٹی وہاں کی پی ایس پارٹی ہے، پھر MQM ہے وہاں پہ، ایسے نیشنل عوامی پارٹی بھی ہے وہاں پہ۔ تو حالات جو خراب ہوئے ہیں یہ 9/11 کے بعد، جو ہمارے گورنمنٹ تھی جنرل صاحب کی، جی، تو اس کے بعد جو وہاں سے مائیگریٹ کر کے افغانستان سے بہت سے لوگ پہلے نارتھ ایریا میں آئے، پھر وہاں سے موو کر کے کراچی آنے لگے،
جی. تو ایک ہمارے ایک سیاسی لیڈر ہیں جو ان کا مطلب کہ کافی ہولڈ بھی ہے، MQM کے قائد الطاف بھائی نے خاص طور پر گورنمنٹ کو بھی کہا کہ یہاں پر یہ لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں اور یہاں اپنے اسلام کا یا وہ کرنا چاہتے ہیں پرچار، کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ اس قسم کی یعنی قانون ہونا چاہیے اور تھوپنا چاہتے ہیں. تو اس وجہ سے ایک ٹسل شروع ہو گئی یہاں پر. اور حالات تو سوچنے کی بات ہے، آپ اگر ہسٹری میں آپ جانا چاہتے ہیں، ضیاء الحق کے زمانے سے خراب تھے، جو انہوں نے اتنی ہمارے فوجی جنرلوں نے غلطیاں کی ہیں، اس کا آج یہ آپ کو یہ سارا آفٹر افیکٹ آ رہے ہیں آہستہ آہستہ. اور اس کو ختم کرنے کے لیے گورنمنٹ بھی مطلب کہ ابھی اتنی سیریس نہیں ہے کہ کس طرح ختم کیا جائے. فوج بھی نہیں ہے، اب فوج اصل میں بیزی ہے. سیریس نہیں ہے، سیریس نہیں ہے، فوج بھی سیریس نہیں ہے، نہیں ہے فوج، پولیس بھی نہیں ہے، گورنمنٹ تو نے ہتھیار پہلے ڈال دیے انہوں نے ابھی. اچھا، وہ کیوں کہ دیکھیں اب آپریشن اگر سیاسی طور پر اگر ہماری یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ایجنسی ٹاپ پہ نمبر 1 ہے، ہمیں سب معلومات ہے کہ دہشت گرد کہاں رہتے ہیں کیا ہے. اب آپ خود سر قاسمی صاحب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ تقریباً مور دین 10 ایئرس ہو گئے اور ہماری عوام تقریباً 50,000 سے زیادہ ہماری عوام کو شہید کر دیا گیا ہے. تو آپ یہ خود سوچیں کہ جب 10 سال میں ہماری پرفارمنس کچھ بھی نہیں ہے، اس میں 2 چیزیں ہیں. اس میں ایک تو انٹرنیشنل طاقتیں شامل ہیں اور ہماری فوج مین. اچھا، اب جو سیاسی حکومت آتی ہے اس کے بعد پاور نہیں ہوتی. وہ گورنمنٹ اپنے فوج ان کو اتنی پاور دیتی بھی نہیں کہ آپ حکومت کریں پاور کے ساتھ. اب آپ خود سوچیں. اچھا، کیا آپ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ آتی ہے پاور میں نہیں ہوتی؟ پاور کس کے پاس ہوتی ہے؟ فوجیوں کے پاس. اچھا، الیکشن آپ دیکھ لیں، الیکشن ہوئے سب یہ سلیکٹڈ تھے الیکشن. ایک کالر ہے، میں چاہتا ہوں ان سے بات کر لوں تو پھر آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری. ضرور. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کمبر بات کر رہا ہوں سر، بہاولپور پاکستان سے. جی، کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو سر میں تمام عزاداروں کو میلاد سرکار سجاد علیہ السلام پر مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ٹاپک کا آپ کو پتا ہے؟ مبارک سر. اور چونکہ ایام فاطمیہ ہیں تو اس سلسلے میں جناب پاک بطول صلوات اللہ علیہ کی شہادت کے دنوں کے سلسلے میں 4 فقرے پیش کرنا چاہتا ہوں. قمر صاحب، مسئلہ یہ ہے، قمر صاحب ایک منٹ آپ بات سنیں. آپ کو ہمارے ٹاپک کا پتہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ٹاپک سے ہٹے نہ اسی کے مطابق بات ہو. کراچی آپریشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، پاکستان سے آپ کی کال ہے اور آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو اس حوالے سے سر پاکستان کے حالات تو آپ تقریباً ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. یہاں کے جو حالات ہیں کراچی آپریشن کے سلسلے میں بھی، تو یہاں پر تو بس اللہ تعالیٰ کے آسرے سے یہ ملک چل رہا ہے. یہاں کے لوگ، یہاں کے حکمران تو اپنے چیزوں سے باہر نکل کر سوچتے نہیں، کبھی عام آدمی کی آواز نہیں سنتے. تو بس اللہ کے سہارے پہ چل رہا ہے. تو سر آپ، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ پاکستان کے سلسلے میں اتنے فکر مند ہیں، کراچی آپریشن پہ بات کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں اگر کوئی گزارش کرنا چاہوں. جی بتائیں. گزارش سنیں گے سر؟ جی بتائیں. میری گزارش یہ ہے سر، میں پاکستان بہاولپور سے تعلق رکھتا ہوں. میں ایک فریج ایئر کنڈیشن کا مکینک ہوں. جی. تو یہاں کے حالات و واقعات کا پتہ ہے آپ کو، یہاں پہ جو صورتحال ہے. جی. تو اس سلسلے میں میری گزارش یہ ہے کہ میں معاشرے کا حصہ ہوں، مسلمان ہوں، بھائی پاکستانی بھائیوں کا حصہ ہوں، جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے. جی. تو میری گزارش یہ ہے، اپیل یہ ہے کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، کچھ بننا چاہتا ہوں. جی. معاشرے کا حصہ بننا چاہتا ہوں اور عزت سے روزی کمانا چاہتا ہوں. میں فریج ایئر کنڈیشن کا مکینک ہوں، ہنرمند ہوں. جی. لیکن
میرے کچھ فائنینشلی حالات اور صورتحال کچھ ایسی ہے, میں حالات کی گردان میں کچھ اس طریقے سے کہ میں کچھ اسٹینڈ نہیں لے سکتا. تو میری گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی قرض حسنہ یا میری مدد کرنا چاہیں تو برائے مہربانی میری مدد کریں, میں بھی عزت سے جینا چاہتا ہوں. جی قمر صاحب, میری زندگی بن جائے گی. جی قمر صاحب, آپ کے پیغام پہنچایا تو انشاءاللہ ضرور ہمارے مخیر آزاد سن رہے ہیں, تو کسی نے کرنا ہوا کچھ آپ کی سپورٹ تو انشاءاللہ دائی ٹی وی سے بھی وہ رابطہ کر لیں گے, تو انشاءاللہ پھر آپ کا نمبر ہم لکھ لیں گے تو آپ رپلائی کریں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے کال کی. اوکے جی جناب, دراصل ساتھ لوگوں کو جو پرابلمز ہوتی ہیں وہ بھی ہیں, ہمارا جو اہم ایشو ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس پر کی جائے. جی آپ آگے اس پر رہیں. جی جی آپ بات کر رہے ہاں, تھے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں, آپ نے کہا کہ کراچی آپریشن ابھی تقریباً 5 مہینے سے زیادہ ہو گئے. جی تقریباً آفیشیل. جی آفیشیل. جو ان آفیشیل ہے مور دین 10 ایئرس. جی یہ تقریباً جنرل مشرف کے زمانے سے شروع ہوتا آپریشن. ہاں جی, اور رینجرز کو کافی انہوں نے پاور بھی دی تھی. جی دیکھیں 10 سال سے آپریشن جاری ہے اور اس کا رزلٹ آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ کراچی کے حالات جی کہاں تک پہنچے ہیں ابھی. ٹھیک ہے نا, دیکھیں جب تک ہمارے ادارے مضبوط نہیں ہوں گے اور وہ نیشنلزم کے طور پر کام نہیں کریں گے تو یہ کراچی آپریشن کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. کبھی بھی نہیں کامیاب ہو سکتا, کچھ بھی کر لیں. اس میں سیاسی پارٹیوں کو بھی چاہیے, جتنی سیاسی پارٹیز ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ بھئی یہ کراچی کے حالات صحیح ہوں. ایک اور کالر ہے, میں چاہتا ہوں ان سے بات کریں. ضرور. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہیلو. جی بولیں آپ. جی وہ میں آپ کا ٹاپک سن رہی تھی کراچی کے حوالے سے, تو بیسکلی میرا تعلق کیونکہ کراچی سے ہی ہے. جی اور انفارچونیٹلی میں ان کو جانتی نہیں ہوں, یہ جو آپ کے گیسٹ ہیں. ٹھیک ہے جی بات کریں. ہاں تو اصل میں نے یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان کے بعد کراچی کے یہ حالات خراب ہوئے ہیں اور فوج کا ہے اور یہ سارا پروسیجر ہے. لیکن میں نے 90 میں کراچی یونی کی اسٹوڈنٹ تھی اور اس وقت کراچی کے حالات اتنے خراب تھے. میں کیونکہ اس ملک میں کافی عرصے سے رہتی ہوں, میں ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتی ہوں. مہاجر اور پنجابی سندھی ہم سب ایک جگہ پہ رہتے ہیں تو ہمیں مل جل کے رہنا چاہیے. لیکن اس وقت کراچی میں ایسے بارڈر بنے ہوئے تھے, ایسے ایریا بنے ہوئے تھے کہ ہم پنجابی اس طرف نہیں جا سکتے تھے اور یہ ہماری طرف نہیں آ سکتے تھے. اس کے بعد یہ حالات ہوئے, اس وقت سے لے کے اب تک کراچی اتنا سیف تھا کہ ہم لڑکیاں بھی اکیلی ڈرائیو کر کے ہم رات کے وقت ہم کھانا کھانے جا سکتے تھے, ہم شاپنگ کرنے جا سکتے تھے. اور ابھی میں ریسنٹلی میں ہر سال جاتی ہوں پاکستان, میری وہاں فیملی ہے, اور ابھی اس وقت کراچی کے حالات اتنے خراب ہیں کہ آپ گاڑی پہ گارڈ کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے آپ پیچھے سیف نہیں ہونا. اور اس کے بعد یہ سچویشن ہے, دیکھیے میری فیملی, میں نے اپنی ساری لائف کراچی میں گزاری ہے, لیکن اس وقت میری فیملی اتنی فیڈ اپ ہوئی ہے کہ وہ سارا کچھ وائنڈ اپ کر کے وہ لاہور سیٹل ہو گئے ہیں. کیونکہ کراچی میں اب رہنا, وہاں چلنا پھرنا, اگر بچے صبح جاتے ہیں تو شام کو ہم دعائیں کرتے ہیں کہ وہ سیف گھر میں آئے. ہر ایک کو پرچیاں ملتی ہیں, کوئی بندہ وہاں پہ سیف نہیں ہے. اور فوج کس کو سنبھالے؟ فوج بارڈروں پہ لڑے, فوج دشمنوں سے لڑے, فوج پنجابیوں سے لڑے, گورنمنٹ سے لڑے, فوج بیچاری کیا کرے؟ جو کچھ کرنا ہے ہم لوگوں نے کرنا ہے. کراچی میں ان کا ہولڈ ہے, ان کو چاہیے, اگر یہ لوگ چاہتے ہیں تو ماشاءاللہ سے سارا کچھ ٹھیک ہوتا ہے. سب کو جو لیڈر ہے اس میں یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ اپنی عوام کو, اپنے لوگوں کو ہولڈ کرے, ان کو ساتھ ملا کے بٹھائے, ان کو سمجھائے اس طرح رہنا ہے. وہاں تو لوگ گاجر مولی کی طرح, ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. کس وقت آپ کو پتہ نہیں آپ کی یہ سانس ہے اور اگلی سانس نہیں ہے. اور فوج کو ہمیں بالکل بلیم نہیں کرنا چاہیے. فوج کو ہم اتنے پیسے نہیں دیتے کہ وہ بیچارے اپنا خون بہا کے ان کے بچے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں شہید ہو کے, ہمیں پتہ ہی نہیں کون مر رہا ہے کون جی رہا ہے, تو ہم سارا کچھ فوج کے اوپر لاد دیں. جی اچھا یہ بتائیں کہ اس کا حل کیا ہے؟ چلیں یہ ساری چیزیں ہیں, یہ تو ہر ایک بندہ سنتا بھی ہے, آپ یہ بتائیں کہ اس کا حل کیا ہے اور کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ ذمہ داری صرف میں یہ نہیں کہوں گی الطاف صاحب ہے, ہمارے سب لیڈروں کی ذمہ داری ہے.
ہم سب اس میں شامل ہیں, اس میں گورنمنٹ بھی ہے, اور یہ لوگ کبھی مل کے نہیں بیٹھیں گے اور کبھی حالات نہیں ٹھیک ہوں گے نا. گورنمنٹ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ نے, اگر گورنمنٹ سنبھالی ہوئی ہے, وہ ہولڈ کر رہے ہیں پاکستان میں, وہ حکومت کر رہے ہیں, تو وہ سنبھالے نا اپنے ملک کو. میرا گھر ہے, میرے بچے ہیں, میرے ہسبینڈ ہے, میں اپنے گھر کی کیئر کرتی ہوں کہ نہیں کرتی ہوں؟ جی. اگر اس میں ابیلٹی نہیں ہے گورنمنٹ میں, تو وہ ہٹ جائے, وہ دے دے گورنمنٹ کسی اور کو جو سنبھال سکتا ہے. میرا تو ویو یہ ہے کہ جو بندہ لیڈرشپ کرنا چاہتا ہے اس میں لیڈرشپ کوالٹی ہونی چاہیے. وہ اپنے گھر میں امن رکھے, وہ اپنے شہر میں امن رکھے, وہ اپنے ملک میں امن رکھے. اگر وہ نہیں رکھ سکتا, he don't have that ability that he hold that country or that he can hold that home also. اچھا محترمہ, ایک بات بتا دیں کہ اس کا حل کیا ہے, ایک لفظ میں بتا دیں کہ اس کا حل کیا ہے. ایک لفظ میں تو آپ بھول جائیں, ایک لفظ میں تو یہ جو حل بیسکلی یہی ہے کہ وہاں جو ٹھیک ہے فوج کو, جہاں یہ سمجھتے ہیں غلطیاں ہیں, فوج غلطیاں کر رہی ہے یا گورنمنٹ غلطیاں کر رہی ہے, تو یہ ان کو بولیں, ان کو بٹھائے اور بیٹھ کے مسئلے کا حل کرے. لوگوں کو, ٹھیلے والیوں کو, گاڑی والوں کو, بسوں والوں کو مارنے سے کچھ نہیں ہوگا, سڑک پہ چلتے ہوئے لوگوں کو مارنے سے پاکستان میں کچھ نہیں ہوگا. اور طالبان کے لیے تو ہم سب لڑ رہے ہیں نا, ہم سب اپنا, آپ کے سامنے کی بات ہے, یہ جو 151 بچوں کا خون ہم نے دیا ہے وہ کس کھاتے میں گیا ہے نا. صحیح ہے. تو طالبان کے تو ہم سب خلاف ہے, کوئی بھی نہیں کہتا کہ وہ ٹھیک ہے, لیکن ہم لوگ جو ہمارے سیاسی لیڈر ہیں سارے کے سارے, وہ بھی تو اپنا کردار ادا کریں, عوام کو مل کر کردار ادا کرنا چاہیے. چلیں, بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا اور اچھی گفتگو کی ہے. جی ارشد صاحب, آپ دیکھ لیں یہ لوگوں کے جذبات ہیں, عام لوگوں کے. میں جواب دیتا ہوں. دیکھیں, یہ کہہ رہی ہیں کہ 90 سے کراچی کے حالات خراب ہونا شروع ہوئے. صحیح کہہ رہی ہیں, 90 سے جب شروع ہوئے, ایک نئی جماعت بنی تھی MQM 84 میں, ٹھیک ہے نا. اچھا, وہ بنی کیوں؟ وہ اس لیے بنی کہ کراچی بیس یہ پارٹی تھی, تو جب کراچی کے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں شروع ہوئیں, کوٹا سسٹم تھا, جابیں نہیں مل رہی تھیں, تو ایک پارٹی ایک وجود میں آئی, تو اس نے کراچی کے لوگوں کے مسئلوں کو اٹھانا شروع کیا. ٹھیک ہے نا. الیکشن ہوئے, پارٹی جیت گئی. جب پارٹی ان کی جیتی تو ان کو پاور نہیں دی گئی. جب کسی بھی سیاسی پارٹی کے ووٹ بینک کو تسلیم نہیں کریں گے تو اس صوبے میں کبھی امن نہیں آ سکتا, کبھی بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. یہ تو 90 سے سٹارٹ شروع ہو گیا تھا. ٹھیک ہے نا. ایکسیپٹ نہیں کرتے ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو, نہ گورنمنٹ, اس وقت یہ گورنمنٹ نے کیا, نہ ایجنسیوں نے کیا. بھئی ایک پارٹی جیتی ہے ایک سیٹی سے, آپ خود سوچیں کہ 46 سیٹ سے زیادہ انہوں نے صوبائی اسمبلی کی سیٹیں لی ہوئی تھیں. ان کو ملا کیا؟ اگر ان کو گورنمنٹ دینی تھی 60-40 کی, اس میں دیتے, گورنمنٹ پاور دیتے ان کو. اگر پارٹی کام نہیں کرتی 5 سال, MQM کو ووٹ نہیں دیتا. ان کو ووٹ تو زیادہ مل رہے ہیں. اگر فرض کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی MQM کام نہیں کر رہی یا PS پارٹی کام نہیں کر رہی, تو لوگ ووٹ کیوں دیتے ہیں ان لوگوں کو؟ ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حالات تو جب صحیح ہوں گے. اب یہ محترمہ کہتی ہے کہ حالات عوام صحیح کرے. عوام کیا صحیح کرے؟ عوام تو خود سیکیور نہیں ہے. عوام تو مسنگ پرسن میں. ہاں, ساری کراچی, پورا کراچی وہ بنا ہوا ہے, اغوا ہوا ہے ایک اس کے تحت. دیکھا جائے تو لوگ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ گورنمنٹ کی ہے نا. اب آپ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کس کی ہے؟ ابھی تو گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کالر ہیں, میں چاہتا ہوں ان سے بات کر کے پھر بریک کا ٹائم ہو گیا, بریک کے بعد پھر آپ سے گفتگو کریں گے. السلام علیکم. جی, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں برمنگھم سے بات کر رہا ہوں. عابد صاحب سے بات کر رہی ہیں؟ جی, آنے رہے, بات کریں. آپ کون بات کر رہے ہیں؟ جی, میں برمنگھم حسین بول رہا ہوں. حسین صاحب, کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہمارے ٹاپک کے مطابق؟ جی, میں تو یہ ٹاپک پہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس سے یہی بات گزارش کرنا چاہتا تھا کہ ابھی میں پروگرام دیکھ, ابھی میں نے آن کیا, مجھے تو پتہ پہلے کیا کچھ باتیں ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے. میں نے تو صرف ان سے یہ کہنا کہ بھائی کراچی کا حل آپ نکالنا چاہتے ہیں. جی, کراچی کا نہ زرداری نکال سکتا, نہ الطاف نکال سکتا ہے. کون نکال سکتا ہے اس کو نکالنے والا؟ وہ جس کے پیچھے اتنی پاور ہو کہ وہ نہ چھوٹے کو دیکھے, نہ بڑے کو دیکھے, نہ. میں خود کراچی کا رہنے والا. ابھی اس سے پہلے ایک لڑکی نے بات کی تھی کراچی کی. جی, وہ بھی کراچی کی.
ٹھیک جی ہے میں بھی کراچی کا ہوں. میں نے کراچی میں 55 سے لے کر 40 سال گزارے وہاں پر. ابھی میں یہاں آیا ہوں, مجھے 30 سال ہو گئے. ٹھیک ہے تو اب جو کراچی تھی وہ جو بن رہی ہے, جو بننی چاہیے, بنائی گئی ہے, جی جی ایک ڈرگ مافیا, ایک لینڈ مافیا. ہاں اب اتنی ضرورت نہیں کسی میں. الطاف صاحب یہاں پہ آ کے بات کرتے ہیں, وہ وہاں جا نہیں سکتے. وہ کوئی لیڈری کیا کریں گے. وہ زرداری صاحب کے اپنے بچے سیف ہیں, وہ دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا حسین صاحب, معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اس کا کوئی حل بتانا ہے, کرنا کیا ہے یہ ساری چیزیں. ایک ہی حل جانتا ہوں جی, میرے پیچھے مرنے والا رونے والا کوئی نہیں ہے. جی میں اکیلی ذات ہوں. ٹھیک ہے 120 دن کے لیے مجھے حکومت نے, اگر میں اپنے باپ کا بیٹا نہ ہوا تو جس کو بھی میں نے سیدھا کرنا میں کر سکتا ہوں. اور اس کے بعد اگر میں نہ کر سکتا تو مجھے سولی پہ چلا کے گولی مار دو. ایسے کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ چاچے مامے ایک دوسرے بچاتے ہیں, چھڑاتے ہیں, بچاتے ہیں, چھڑاتے ہیں, کچھ بھی نہیں کریں گے. یعنی اس کا مقصد ہے کوئی بندہ سیریس نہیں ہے چلانے میں گورنمنٹ. دونوں, میں تو قسم کھانے کے لیے دونوں سیریس نہیں ہیں. ٹھیک ہے جب میرے بچے کو گولی لگے گی تب مجھے احساس ہوگا. زرداری صاحب کے بچے یہاں بیٹھے ہوئے دبئی میں, کچھ لندن میں گھوم رہے ہیں. الطاف صاحب یہاں کتنے عرصے سے بیٹھے. میں الطاف صاحب کو سامنے سے جانتا ہوں, میں ان کے ساتھ ہوں کئی دفعہ. ٹھیک ہے شروع سے پارٹی بنائی تھی انہوں نے. یعنی یہ مقصد ہے کہ یہاں جتنے کراچی سے تعلق رکھنے والے ہوں یا پاکستان سے یا جہاں سے بھی ہو, یہاں جو ہیں ان کو زیادہ درد ہے کراچی کا کہ کیا ہونا چاہیے. لیکن کراچی کا درد ہے, جس نے کراچی دیکھی, کراچی میں پڑا ہو, اس کو زیادہ احساس ہوتا ہے. جی بہت شکریہ جناب. کوئی خاص بات کراچی کے حوالے سے, کیونکہ بریک کا ٹائم ہو گیا ہے تو اس وجہ سے لمبی بات نہیں ہوگی. آپ کو ایک پیغام اہم دے دیں. میں تو پیغام یہ دے رہا ہوں کہ اب اگر آپ نے پارٹی بازی کی پارٹی میں چلنا تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے بھائی. ٹھیک, یہ جو مکالی باتیں کرے گا تو زرداری صاحب بھی لگے رہے ہیں. ابھی تک زرداری صاحب کی, الطاف صاحب کی حکومت ہے. یعنی آپ کا مقصد یہ ہے کہ متحد ہو جائیں سارے. متحد ہو کے تو مارے, نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں بلی گلے میں ٹلی باندھنے والی بات ہے. ایک چوہے کو کھائے گی اور سب ختم ہو جائے گا. بہت شکریہ حسین صاحب. برمنگھم سے آپ کال کر رہے تھے, اپنا پیغام دے رہے تھے, سارے متحد ہو جائیں گے تو اس کا حل ہے کراچی کے آپریشن کا. ورنہ کوئی جی پکڑا جائے تو مہاجر پکڑ چھوڑ دے, مہاجر پکڑا جائے تو سندھی کو چھوڑ دے. یہ چیز نہیں ہوگی. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. بریک کا ٹائم ہو گیا ہے تو شارٹ بریک لیتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی.